ہاں یہ ہے اسلام. میرے نبی نے منمانی نہیں کی. میرے نبی نے وہ اصول دیے دنیا کو جس سے دنیا میں اصلاح پیدا ہوا. ہاں بڑھتے فساد کو مٹایا مصطفیٰ نے. کہنے لگے فرمایا میرے حضور نے اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو پھر میں بھی اجازت نہیں دے سکتا. لوگ واپس آ گئے. آخرکار باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹی دروازے سے باہر قدم نکال کر کے نہیں گئی. جب جنازہ تیار ہوا کسی نے کہا یار ہو سکے تو بیٹی کو باپ کو بیٹی کے دروازے سے لے کے چلو, کم سے کم زندگی میں نہ سکی. باپ کا چہرہ مرنے کے بعد تو بیٹی دیکھ لے گی. لوگوں نے یہ فیصلہ طے کیا اور اس کے بعد باپ کا جنازہ اٹھا ہے بیٹی کے دروازے تک آیا. کنجی بھائی نے کھٹکھٹائی. کہا جب باپ سلامت تھا تب بھی تو نہیں آئی. آخری سانسوں میں آواز تھی تب بھی تو نہیں آئی ہے. لے تو نہ آ سکی. دیکھ تیرے دروازے پہ باپ دولہا بن کے آ گیا ہے. آ کے کم سے کم دروازے کے باہر باپ کا چہرہ دیکھ لے. بیٹی کی چیخ نکل گئی. رو کے کہنے لگی بھائی میں دروازے سے باہر نہیں آ سکتی ہوں. ہو سکے تو میرے باپ کا جنازہ گھر کے اندر لا کے رکھ دو تاکہ آخری بار باپ کا دیدار کر لوں. بیٹی کے کہنے کے مطابق باپ کا جنازہ اٹھایا گیا. جیسے بیٹی کی تحلیز کے اندر گیا ہے بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما. اس کے بعد پیروں کی طرف آ کے بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھنے کے بعد رو کے کہتی ہے یا اللہ تو خوب جانتا ہے یہ میرا دور کا رشتہ دار نہیں ہے بلکہ یہ میرے رشتے میں باپ لگتا ہے. یہ میرا خاندانی نہیں ہے. یہ میرا باپ لگتا ہے. یہ میرا پھپھیرا خلیرا نہیں ہے. یہ میرا باپ لگتا ہے. اے میرے والد یہ بلاتا رہا لیکن میں نے قدم نہ نکالا. میں جانتی تھی کہ قدم نکال دوں گی تو تیرے محبوب کا حصول ٹوٹ جائے گا. یا اللہ میں نے باپ کو دنیا سے جانا گوارا کیا لیکن تیرے محبوب کے دین کا قاعدہ ٹوٹے یہ گوارا نہیں کیا. اے میرے والد میرے باپ کی مغفرت فرما دینا. اللہ اکبر. 3 دن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے اور دوسری روایت کے مطابق خود بیٹی نے دیکھا کہ باپ جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے. کہنے لگی پاپا بتا تو صحیح کون سی نیکی کام آ گئی جو جنت کے مزے لے رہے ہو. تو باپ نے کہا تھا بیٹی میں تو بڑے باپ لے کے آیا تھا بڑے گناہ لے کے آیا تھا. جب قبر میں پہنچا فرشتے حساب کے لیے آئے. رب نے فرمایا فرشتوں اس سے حساب مت لینا. اس کی بیٹی نے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر ڈالی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو بھائی یہ دین ہے حضور کا. اس پہ سختی سے عمل کر کے نبوت کا دروازہ بند ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں. آج بھی بیٹیوں کی پرورش قرآن کی تلاوت کے سائے میں کر. قسم خدا کی گود تیری ہوگی آنے والا غلام ہوش آئے گا. گود تیری ہوگی آنے والا کوئی جو آئے گا ناچنے والا ڈانسر نہیں بلکہ قرآن کا قاری آئے گا. ہاں مجھے بتاؤ اگر فصل زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر زمین خراب ہو تو فصل کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا لوگ. اگر فصل زمین خراب تو فصل خراب. بالکل منوان یہی ہے. اگر زمین خراب تو فصل خراب. اگر گود خراب تو نسل خراب ہوتا ہے. ہاں جہیز میں اتنا بڑا منہ پھاڑ کے نہ کہے کہ 10 لاکھ کیش چاہیے اتنی دولت چاہیے. دولت کے پیچھے نہ مر کتا نہ بن دولت کا بلکہ بننا ہے تو مصطفیٰ کا غلام بن جائے. دولت والی نہ دیکھ شریعت والی دیکھ. ہاں شریعت والی دیکھ. اگر شریعت والی ہوگی قدم اس کے آئیں گے رحمت خدا کی اترنا شروع ہو جائے گی. رحمت خدا کی اترنا شروع ہو جائیں گی. رشتہ کرنے سے پہلے یہ دیکھا کرو شریف ہے کہ نہیں, قرآن آتا ہے کہ نہیں. ہاں بدل دو اپنے روش, بدل دو اپنے طریقے. کوئی بھی کسی بھی بیٹی کو اپنے گھر سے یوں نہ نکالے کہ وہ میری مرضی کے مطابق جہیز لے کے نہیں آئی, میرے مطلب کے مطابق وہ فرنیچر کا سامان نہ لائی. نہ پیارے یہ 4 دن کی زندگی ہے. ہم نے تو ایسے دولہا بھی دیکھے ہیں جو پلٹ کے گھر نہیں آئے, راستے میں حادثے میں انتقال ہو گیا. اگر تجھے نکاح کے بعد لوٹتے ہوئے موت آ گئی تو تو نے دوزخ پہلے خرید رکھی ہے, قبر میں بچانے تجھے کون آئے گا؟ گارنٹی ہے کہ جو تو نے منہ سے مانگ کے 10 لاکھ کی گاڑی لی اس میں تو بیٹھ پائے گا؟
ابھی پیچھے کسی نے گاڑی لی تھی زبردستی سسرالیوں پہ دباؤ بنا کر کے انہوں نے زمین بیچ کے 4 ویلر دے دی اور دی بھی انہوں نے ایسی تھی کہ وہ اس میں جو گیس تھی نا ایک تو سی این جی ہوتی ہے دوسری کون سی ہوتی ہے ایل پی جی جو چولہے والی وہ والا سلنڈر لگا لیا اگلے دن کہیں جا رہا تھا گھومنے کے لیے لڑکا گاڑی کسی چیز سے ٹھکی سلنڈر پھٹا دولہا بھی ختم گاڑی بھی ختم کیا بچا بتائیے اگر کسی باپ کا کرتا تیرے جہیز مانگنے کی وجہ سے بک گیا تو بتا مصطفیٰ کو کون سا جواب دے گا جہیز کے لیے بیٹیوں کو اور باپوں کو نیچا دکھانے والوں مجھے صرف اتنا بتا دو بتاؤ اپنی 6 سال کی بیٹی کو کتنے لاکھ میں بیچ سکتے ہو بتاؤ مجھے جنہیں بھوک ہے دولت کی وہ بتائیں 3 سال کی بیٹی کیا لاکھ میں بیچیں گے بیچ سکتا کوئی بیٹی کو بولو کوئی بیچ سکتا ہے کوئی نہیں بیچ سکتا اگر تو 6 سال کی 10 لاکھ میں نہیں بیچ سکتا تو اس باپ کا شکریہ ادا کر جس نے 18 سال پال کے فری میں تجھے دے دی ہے شرم نہیں آئی اس نے 18 سال کی کمائی تیری گود میں ڈال دی اور پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا اگر کوئی بیٹی تمہاری وجہ سے مر گئی نا تو تیجا نہیں بخشوا سکتا 40واں نہیں بخشوا سکتا بخشش تبھی ہوگی جس پہ تم نے ظلم کیا گیا اگر وہ معاف کر دے گا تبھی خدا معاف کرے گا یہ بھی ذہن میں بات اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ لازم ہے ضروری ہے ہم اپنے گھروں کے اندر پردے کو لازم کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اگر کوئی باپ یہ چاہتا ہے کل اس کا منہ بیٹی کالا کر کے نہ جائے تو بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں جو بیٹیاں روڈوں پہ نکل کے نقاب کے لیے احتجاج کر رہی ہیں مجھے یہ پسند نہیں میں تو کہتا ہوں احتجاج کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جس بیٹی نے آج تک نقاب نہ پہنا ہو وہ بھی آج سے نقاب پہننا شروع کر دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے جتنا دباؤ کے اتنا ہی حرام ہوگا یہ سب سے ہر بیٹی نقاب پہن کے نکل تو اس جلسے میں بیٹیاں آئی ہیں میں گزارش کروں گا آئندہ اگر ہم اس جلسے میں آئے تو کوئی بیٹی بے پردہ نظر نہ آئے واہ کیا پیغام ہے زندہ باد بے پردہ نظر نہ آئے اگر پہلی بات تو آئے ہی نہیں اور اگر آئے تو پردے کے احترام سے آئے مجھے بتائیے بازار میں بنا محرم کے عورت کو بھیج دیتے ہو اور کہتے ہو کوئی بات نہیں آج کل سب چل رہا ہے جو اسلام ایک عورت کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ ایک اجنبی کے ساتھ بازار میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے بے شک بہت اچھا پیغام زندہ باد آ رہی ہے میری باتیں نہیں ایک بات سونے سے لکھنے کی ہے اگر عمل کر لیا تو زندگی عزت کی جی کے چلے جاؤ گے اور اگر عمل نہ کیا تو وہ دن دور نہیں تمہاری بیٹیاں تمہارے ماتھے میں کالا پوت ڈالیں گی اور پھر کئی ہوئی عزت واپس نہیں آتی ہے اگر یہ چلی گئی تو نہیں آئے گی بیٹیوں کو بھی سمجھاؤ بیٹی باپ نے 18 سال تجھے پالا تیرے سر سے دوپٹہ اترنے نہ دیا اس نے اپنے کپڑے پیبند لگا کے پہنے لیکن کبھی تجھے پیبند کا کپڑا پہننے نہ دیا خود ٹوٹی ہوئی جوتیوں کو سلوا کے پہنتا رہا لیکن بیٹی تیری عزت کو بچانے کے لیے اس نے جوتے ٹوٹے خود تو پہنے لیکن کبھی تجھے پھٹا لباس نہ پہننے دیا اور تجھے باپ کی عزت کا واسطہ مر جانا لیکن باپ کی عزت سے آج مت ماننے دینا یہ اس کی قربانیوں کا صلہ ہوگا اگر وہ چاہتا تو وہ بھی تجھ سے 10 سال کی عمر میں کسی امیر کے گھر کے برتن دھلوا سکتا تھا لیکن نہیں لوگوں کی گالیاں اس نے سہی لیکن تجھے گھر میں رکھا لوگوں کے بوجھ اس نے اٹھائے تجھے گھر میں رکھا لوگوں کے دھکے اس نے کھائے تجھے گھر میں رکھا اس دن کے لیے نہیں تاکہ آج تو جوان ہو جائے تو یہ کہتے کہ میری شادی میرا حق ہے باپ کے چہرے پر کالک پوت جائے یہاں تو اپنا حق لے لے گی لیکن خدا کی قسم جنت میں تجھے تیرا حق کون دلانے آئے گا بیٹیوں کو پڑھاؤ انہیں سمجھاؤ زندگی اصل مرنے کے بعد کی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم کہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں حضور سے پیار کرو ان کا دین گھر میں لاؤ جو علماء شریعت کے احکام بتائیں اس کو گردن جھکا کے مان لو نہ ماننے والا یاد رکھنا نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ اسلام میں رہ سکتا ہے اگر کوئی شریعت کے حکم کو غلط کہہ دے کہ یہ حکم غلط ہے علماء سے پوچھو پھر ایمان ہی باقی نہیں رہے گا اس لیے کہ سوال مولوی کی زبان پہ نہیں سوال مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے نہ ماننا الگ چیز ہے
بے عمل ہونا الگ چیز ہے، منکر ہونا الگ چیز ہے۔ ہاں منکر ہونا الگ چیز ہے۔ پوچھو ان علماء سے، بندہ نماز نہیں پڑھتا گناہ ہے، اور یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا نماز، پوچھو دین سے نکل جائے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو، موت کا کچھ پتہ نہیں کہاں آ جائے۔ وہ کہا تھا کسی نے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رکھنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ مصطفیٰ کا عشق اپنے دل میں رکھو، اگر موت بھی آئے گی بے بسی کی موت نہیں مرو گے، خدا کی قسم قبر میں تو حضور آئیں گے۔ اگر عشق لے کے حضور کا مرے نا، آنکھ بند بعد میں ہوگی، مدینے والا سامنے پہلے آ جائے گا، پہلے آ جائے گا۔ ضروری ہے آپ کے دین کو اپنائیں اور حضور کے دی ہوئی شریعت کو پابندی سے مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر عزتیں چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، اپنی بربادی کا دوسرے کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، اپنی بربادیوں کے بارے میں خود غور کرو۔ ہم نے کہیں نہ کہیں خطا کی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی چوک ہوئی ہے ہم سے، جس کا آج ہمیں یہ بھگتان کرنا پڑ رہا ہے۔ بس فرمایا گیا اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، جو ہوئے غلطیوں کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔